الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو نہایت ہی اہم ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جب ایک شخص حجر اسود چوری کرنے لگا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ جان کر پیارے دوستو آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا اور آپ بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھیں گے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود کو کتنی مرتبہ چوری اور کتنی مرتبہ توڑنے کی کوشش کی گئی؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کی کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے آس پاس چاندی کا کول چاکرا بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے جس کو استلام کہتے ہیں۔ تاریخ و حوادث تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعداد میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو۔ اسلامی روایت کے مطابق جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جنہیں حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنو جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبے میں رکھے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصہ زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں قرامطین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کا قتل کیا گیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی چیزوں کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو وضع کیا۔ اس نے کعبے کے غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اس کے سنہرے پرنالے کو اکھاڑ ڈالا اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 7 ذی الحج 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا، اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا گیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور گزرا تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحج 339 ہجری کو سمبر بن حسن، جس کا تعلق بھی قامطرمطین قبیلے سے تھا، اس نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کی اصل جگہ پر پیوست کروا دیا۔ اس وقت یہ مسئلہ ضرور درپیش آیا کہ کیا واقعی یہ حجر اسود ہے، اصل میں یہی حجر اسود ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتائے گا کہ یہی حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔
اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبایا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری سخت ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کو یہ گھنونی کاروائی دیکھ رہا تھا، چشم دید میں اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی ادھوری رہ گئی۔ سن 413 ہجری میں فاطمی نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی، جس سے اس کی کرسیاں اڑ گئی۔ وہ ہسیانی کیفیت میں آل فال بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا، جب تک وہ سکون سے نہ بیٹھے گا۔ پھر اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیارے دوستو سن 990 ہجری میں پیش آیا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک تیز ضرب لگائی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص نون مسلم تھا۔ اس وقت تک ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سن 351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا۔ اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال لیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے آس پاس کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبد العزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال کر باہر پھینکا تھا۔ پیارے دوستو، حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرکہ پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 606 میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چادر چڑھائی۔ سن 1268 میں سلطان عبد الحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ سن 1281 میں سلطان عبد العزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ 696 ہجری میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ کے عہد میں کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔